بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ لوگ اس وقت پروگرام راہ فلاح دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں جو پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ اس پروگرام کے ذریعے ہوتا ہے، اور یقیناً مختلف علماء کرام جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، اس موضوع پر ہماری گفتگو رہتی ہے۔ آپ تمام دیکھنے والے، سننے والے بھی ہمارے ساتھ یقیناً اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جس طرح ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر مقام پر ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا خاص کرم، فضل و کرم ہے ہم لوگوں پر، ہم گناہگاروں پر۔ علم و شناس کی دولت سے ہر بندے کو پروردگار نے نواز رکھا ہے، تو اپنے زندگی کے معاملات چلانے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا ہم لوگوں کے لیے بالکل ضروری ہے۔ اسی کے مطابق یقیناً زندگی کے بہت خوبصورت جو ہے وہ لمحات انسان اپنی زندگی میں گزار سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کچھ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا موضوع اسلام، امن اور سلامتی کا پیام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پر، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے جن شخصیات کو پروگرام میں دعوت دی ہے، ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، پروگرام راہ فلاح کا، پہلے بھی بارہا ان کی زیارت آپ لوگ کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پر آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب پروگرام میں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر جناب صاحبزادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام راہ فلاح میں آپ تشریف لائیں محترم عزت مآب جناب محمد احمد رضا صاحب آج کے پروگرام۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ ایک جو مومن کی ڈیفینیشن اس حوالے سے آپ نے بیان کی ہے، ایک ایماندار، ایک دیانتدار، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں اگر ہمارے ہاں دیکھی جائیں۔ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو پروگرام سن رہے ہیں، خاص طور پر اس ٹاپک کے حوالے سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام، امن و سلامتی کا جو پیام ہے، تو ان میں سے بہت سے ایسے سوالات مزید جنم لیتے ہیں جن پر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ محترم جناب محمد احمد رضا صاحب، غالباً ہمارے پروگرام میں آج پہلی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں پروگرام راہ فلاح میں، تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارا آج کا موضوع یقیناً آپ نے سنا ہے، اور ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو بھی محترم ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب کی، صاحبزادہ حافظ محمد موسیٰ صاحب کی آپ نے سنی ہے۔ آغاز میں گفتگو کے کیا کہنا چاہیں گے تمام جو ہے وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطانی صاحب، آپ کی ٹیم اور پروگرام کا سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے تکریم بخش دی، تکریم دے دی بنی آدم کو۔ یہاں پر اللہ کریم نے تعظیم کا لفظ نہیں فرمایا، تکریم فرمایا، اور تکریم تعظیم سے زیادہ بلند ہے۔ ٹھیک، تکریم کا درجہ اوپر والا ہے۔ ٹھیک، اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے کسی خاص فرقے کو، کسی خاص مسلک کو، بلکہ فرمایا بنی آدم کو، بنی آدم کو تکریم دے دی۔ اب بنی آدم کے اندر کون کون آتا ہے؟ وہ تمام انسان آ جائیں گے، مسلمان ہوں، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، غیر مسلمین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہے، اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ میدان جنگ میں ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے بارے میں بھی یہی اسی آیت کریمہ کا اطلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اس وقت بھی اس کی تکریم ہم پر فرض ہے، اس کی تکریم ہم پر لازم ہے، اور یہی تکریم جو ہے یہ امن کو پھیلاتی ہے، امن کی بنیاد بنتی ہے، کہ جب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر ہیں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ایک شخص کی دشمن کی گردن پر تلوار چلا دی، وہ نیچے گر گیا، اب اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا مسلمان مجاہد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی چیز امن کی بنیاد بن رہی ہے کہ انسان کی تکریم، جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کسی بھی اعتبار سے تکریم دے گا جو تعظیم سے زیادہ بلند ہے، تو معاشرہ خود بخود امن کی طرف آئے گا، اور خود بخود معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن جائے گا۔
بے شک سبحان اللہ، خوبصورت بات آپ نے یہاں پہ کہی ہے کہ معاشرہ خود بخود جو ہے وہ امن کی طرف آئے گا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہماری جانب سے تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہماری جانب سے کب کب کیا کیا پیغام گیا ہے اور کس کس طریقے سے امن کا پیغام امت مسلمہ کی جانب سے پوری دنیا میں پھیلا ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے اس کا جو رد عمل ہے، اس کا جو جواباً اس کو کچھ اور سمجھا ہے یا غلط سمجھا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ مکمل ہم جو ہے وہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اور بھی جو مزید سوالات ہیں ابھی اپنے تمام علماء کے سامنے پیش کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک، ہمارا آج کا موضوع امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ یہی پیغام ہمارے پروگرام راہ فلاح سے بھی تمام ناظرین و سامعین تک پہنچے گا، دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک. ایک مختصر سا وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. محمد احمد رضا صاحب ابھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حافظ محمد موسیٰ صاحب بیان کر رہے تھے، اور کیا ہم اپنے اندر اس قدر چینجنگ لے کر آئیں ہمارے اندر، جو تاکہ دیکھنے والے سننے والے جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، اور جو سامنے کی کوئی بھی ایسی طاقت یا کوئی قوت ہو جو ہم مسلمانوں کو دیکھ سکے، تو ہمارے اندر ایک جو پولائٹ جو مطلب طریقہ ہے، ایک محبت والا ہے، ایک پیغام جو ہمارا امن والا ہے، وہ لوگوں تک صرف باتوں کی حد تک نہ رہے. ہم لوگوں کے سامنے میں سے، ہم لوگوں کے اندر میں سے یہ سب چیزیں نظر آنی چاہیے. تو ان سب چیزوں میں ہمارے ہاں جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے پیران عظام ہیں، اگر یہ لوگ اس منصب پر فائز ہیں، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کس حد تک اس معاملے میں کردار ہے اور کس حد تک یہ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلام تو شروع سے ہی پر امن دین ہے. بالکل ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے لے کر آج تک اسلام میں جو جہاد بھی ہے نا، جی، میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنا ہے، بالکل، تو یہ ایک غلط کنسپٹ تھوڑا سا پایا جاتا ہے. جہاد مسلمان نے تلوار اٹھا کے سامنے والے کو مارنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جہاد جو ہے وہ دفاعی جہاد ہے. دفاع اس وقت ہوتا ہے جب اٹیک سامنے سے ہوگا. سامنے سے اٹیک ہوگا تو ہم صرف اور صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے مسلمان فوج، اور اس صورت میں انہیں تلوار اٹھانے کی، بندوق اٹھانے کی اجازت ہے. وہ اٹیک نہیں کر سکتے، وہ چڑھائی نہیں کر سکتے شرعی طور پر. پھر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لے کر آج تک، میں آپ کے سامنے ایک معمولی سی ریسرچ رکھتا ہوں کہ حضور کے دور میں، مدنی دور سے پہلے مکی دور میں تو غزوات سرایہ ہوئے ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں تشریف ہی نہیں لے کر گئے. یہ مدنی دور ہے. مدنی دور جو ہے وہ ٹوٹل 10 سال کا ہے. 10 سال کے علاقے میں ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 9 سے 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا. اتنا علاقہ فتح ہوا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور خود موجود ہیں، اور اتنا علاقہ فتح ہونے کے باوجود دشمن کے صرف اور صرف 120 افراد قتل ہوئے. اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں 10 لاکھ مربع میل کو 10 سالوں کے اوپر، تو یہ ایک سال کا 1 لاکھ مربع میل بنتا ہے. ٹھیک. اور 1 لاکھ کو 365 پر اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو یہ روزانہ کا تقریباً جو ہے وہ 400 سے 500 کلومیٹر بنے گا. ٹھیک. یعنی کہ اگر آپ لاہور سے سفر شروع کریں تو وہ کوئی صادقآباد یا حیدرآباد تک اتنا سفر بن جائے گا. تو اتنا علاقہ روزانہ فتح ہو رہا ہے، اور 120 افراد جب قتل ہوتے ہیں تو گویا کہ 10 سالوں کے اندر 120 افراد کا مطلب یہ کہ سالانہ 12 افراد، ایک مہینے میں ایک فرد قتل ہوتا ہے. تو یہ اسلام تھا، یہ اسلام کا جہاد تھا، اور یہ اسلام کا پرامن ہونا تھا. اور اسلام نے مشرکین کو بھی یہی حکم دیا، مطلب ان کے ساتھ بھی یہی تعلق رکھا. دیکھیں، اسلام نے صرف معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کو بھی، ان کے بتوں کو بھی گالی نہ دو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. دیکھیں، وہ جھوٹے خدا کو، بالکل جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دینی. اب وہ جھوٹا خدا ہے، وہ شرک کی، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک کی اسلام کے نزدیک سب سے بڑے گناہ کی بنیاد ہے، لیکن اس کو بھی گالی نہیں دینی. لکم دینکم ولی دین. اس کو گالی کیوں نہیں دینی؟ حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اسلام کے نزدیک وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، لیکن گالی دیں گے تو امن خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا. کیا کریں؟ اس کو طریقے سے، اس کو دلائل سے اس کو سمجھائیں. اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں صوفیاء کے ہاں نظر آتی ہے. آج بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ دیکھ لیں، خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
کیا ہندو نہیں آتے؟ کیا وہ وہاں سے لنگر نہیں کھاتے؟ ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں، روزانہ خبریں آتی ہیں. تو آج تک ان صوفیہ کا جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور تلوار کی زور پر نہیں، اخلاق کی زور پر، محبت اور امن کے زور پر، آج ان کے مزارات بھی وہ امن کا گہوارہ ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کا ہر مسلکی شخص بھی موجود ہے، وہاں پر غیر مسلمین بھی موجود ہیں، اور اسے کوئی روکتا نہیں ہے، وہ وہیں سے کھا بھی رہے ہیں. تو اسلام کا تو یہ درس تو یہ انشاءاللہ قیامت تک بھی چلے گا. تو اسلام تو ہے ہی امن والا دین. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ محترم محمد احمد رضا صاحب. خوبصورت گفتگو اور آپ نے باتیں مکمل تمام دیکھنے سننے والے تک جو پہنچائی ہیں. ایک وقفہ یہاں پر ہم لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ملاقات. صاحب حافظ محمد موسیٰ صاحب، جناب محمد احمد رضا صاحب، آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے، اور تمام دیکھنے سننے والوں تک پیغام اپنا کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، اسلام دین امن ہے. امن کے اندر 3 لفظ ہیں، الف، میم اور نون. اگر الف کو ہٹا دیں باقی بچتا ہے من. تو امن شروع ہوئی اپنے من سے ہوتا ہے. اگر میں اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنے قلب سے، اپنے ذہن میں پر امن شخص ہوں تو میں سامنے والے کو بھی پر امن رکھوں گا. بے شک. اور یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو دہشت گرد ہیں وہ امن خراب کر رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. ہم معاشرتی طور پر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی صورت میں وہ انتہا پسند ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرامن رکھنا ہے، معاشرہ پرامن ہو جائے گا. دیکھیں، ہم جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ہم مخالف سیاسی پارٹی کی، دوسرے مسلک کے علماء کی، ان کی شکلوں کو، ان کی تصاویر کو مسخ کر دیتے ہیں. اچھی بات کہی. جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور توسل سے اللہ پاک نے مسلمانوں کی، ہماری امت کی شکلیں نہیں بگاڑی، ہم بیٹھ کر وہ بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. جو شخص قاتل ہے اسے چور کہنا یہ حقوق العباد میں آئے گا، اور قیامت والے دن جواب دینا ہوگا. جو چور ہے اسے قاتل نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہر ایک کا یعنی کہ اپنا سلسلہ ہے. تو اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے مخالف پارٹی کو، مخالف سیاسی رہنما کو یا مخالف مسلک والے کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، کسی بھی طرح کے، ہم جیسے فیس بک وغیرہ پر الزامات لگاتے ہیں، اپنی تقریروں میں الزامات لگاتے ہیں، اگر وہ الزامات درست نہیں ہیں تو یہ تو سارے کے سارے معاملات حقوق العباد میں آ جائیں گے. میں آخری ایک حدیث پاک سناتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، احد قرات کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن وہ شخص آخر میں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ وہ سارے کا سارا حقوق العباد میں پھنس جائے گا. کیسے؟ بیوی بچی آ جائیں گے، رشتہ دار آ جائیں گے، معاشرے کے لوگ آ جائیں گے. یا اللہ اس نے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا. وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اس سے معاشرے کا امن بھی برباد ہوا اور اپنی آخرت بھی برباد ہوئی. اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق العباد کو پورا کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ خود بخود پرامن ہو جائے گا. اپنے آپ کو پرامن کر لیں، معاشرہ خود بخود پرامن ہو جائے گا.